اچھا رحیم انصاری صاحب، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو جنتی پتھر ہے اس کو چوری کر لیا گیا تھا؟ 22 سال تک یہ کعبے میں نہیں تھا، بلکہ چوری بھی یا لوٹ مار اس طریقے سے کی گئی تھی کہ وہاں کے جو حاجی تھے ان کو قتل و غارت کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو وہاں کے غلاف کو پھاڑا گیا، اور اس کے بعد اس پتھر کو لے کے جایا گیا ابو طاہر الجنابی نامی شخص نے، اس کے ٹکڑے بھی کر دیے، 22 سال تک اس نے دیا بھی نہیں، اپنے ٹوائلٹ میں اس کو لگایا اور اس پہ بیٹھ کے وہ ٹٹی کرتا تھا۔ کیا آپ کو یہ چیز پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے آپ کے مولانا لوگ جو ہے، سب مولانا دیوبندی، بریلوی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، اہل حدیث، سارے مولانا اس بات کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ثناء اللہ مدنی ہے، اور اسی طریقے سے آپ حجر اسود چوری ڈالو گے تو آپ کو یہ بریلوی مولانا، پھر اس کے بعد یہ مولانا، یہ اہل حدیث والے ثناء اللہ مدنی، پھر مکی مولانا، پھر وہ یعنی کئی سارے علماء جو ہے انہوں نے اس بارے میں بتایا۔ دیکھو یہ تمہارے شیخ مکی صاحب ہے، حجر اسود کا چوری کا واقعہ کس کتاب میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاؤ بھائی جی رحیم انصاری صاحب، کیا آپ کو بولیے نہیں آپ۔ لگتا کہ یہ جو جنتی پتھر ہے جس کا اتنا امپورٹنس ہے، اللہ کو اس کی حفاظت کرنا چاہیے تھا اور اپنے حاجیوں کی حفاظت کرنا چاہیے تھا؟ حاجیوں کی تو حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ تو اب وہاں پہ 30,000 کے آس پاس حاجیوں کو مار دیا، حجر اسود لے کے گیا، توڑ دوڑ دیا، ٹوائلٹ میں یوز کر رہا ہے۔ ایک یہ جو واقعہ ہے نا ساحل، اپنا ساحل بھائی، ہاں، کہ اللہ جو کرتا ہے بیٹر کرتا ہے اس انسان کے لیے۔ اچھا کس انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس کو، مطلب یہ واقعے میں کس کے لیے بہتری نظر آئی آپ کو؟ جی یہ میرے لیے بھی بہتر ہے، اور جو بھی اور بھی مسلمان سے، اگر ہوں اگر آپ ایکس مسلمان ہو، اگر آپ پہلے مسلمان تھے، اگر آپ ابھی جو بھی کچھ ہوئے ہو، ہوں لیکن یہ اوپر والے نے بہت صحیح کیا، بہت اچھا کیا۔ شاید آپ پہلے مسلمان تھے لیکن آپ نے کچھ پڑھے، کچھ آپ کو دکھا کچھ ایسا برا، تو اس کی وجہ سے شاید آپ نے اسلام چھوڑ دیا، تو شاید آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ مطلب یہ اللہ کے جنتی پتھر کو توڑنا، اس کو ٹوائلٹ میں یوز کرنا، 22 سال تک بنا حجر اسود کے لوگ حج کرتے رہے، یہ ایک اچھا کام تھا، آپ یہ کہہ رہے؟ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے مومن کے لیے چاہے اپنے بندے کے لیے چاہے کسی کے لیے بھی، اگر اچھا یہ ہوا ہوگا، یہ واقعہ اگر رحیم ہے انصاری، شاید۔ جی ہاں تو یہ کیا اچھا ہے، مطلب یہ واقعہ ہونے سے کیا اچھا ہوا؟ کہ شاید اس چیز کا انسان کو قدر ہوا ہو بعد میں۔ ارے باپ رے اوئے ہائے ہائے، اچھا باپ! بھائی یہ بتانا کہ نبی کو زہر دیا گیا، یہ اچھا ہوا تھا یا برا ہوا تھا؟ نبی کو آپ کو کیسے معلوم ہے نبی کو زہر دیا گیا تھا؟ آپ اس ٹائم پہ موجود تھے وہاں پہ؟ ہاں بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم سے پانی مانگا، میں نے دیا، تب تک وہ میں حلق سے نکلنے لگا خون جم جم کے۔ اچھا ہوں۔ اب آپ موجود تھے۔ آپ کی عمر کی اس وقت عمر کیا ہوگی آپ کی؟ ان کے ایک ناتی تھے امام حسین، کربلا میں جا کے 72 لوگ مار دیے گئے، یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا؟ بھائی اگر آپ بول رہے ہو کہ نبی کو زہر، آپ لوگ ٹاپک پہ ٹاپک چینج کری جاتی ہو۔ نبی کا ٹاپک جو دانت توڑ دیا گیا، یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا؟ آپ اچھا ہوا۔ آپ خالی ٹاپک چینج کر رہے ہو، نہیں خالی آپ ٹاپک بتائیے چینج بھیا، کر میں رہے آپ ہو، کو انسان کا گنوا رہا ہوں آنسر سب نہیں چیز، سن آپ رہے۔ بتائیے کہ اچھا ہوا یا غلط ہوا؟ نبی کا دو دانت توڑ انسان، دیا گیا آپ جنگ عہد میں، یہ آپ اچھا لوگ ہوا یا اور غلط ہوا؟ جتنے اگر ایکس مسلمان ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے جو بھی ہے، سب اپنے اپنے دھرم کا ہے، سب اپنے اپنے صحیح ہے، سب اپنی جگہ رائٹس ہے۔ کوئی ہم کسی ارے کو غلط نہیں یہ تو ٹھہراتے۔ ہم مسلمانوں کی یہی ایک کہاوت اچھی ہے کہ ہم کسی کو ایک غلط نہیں منٹ ٹھہراتے۔ ایک یہ منٹ، الگ رکو قسم کا رکو نکلا رکو ہے۔ ساجد، ایک منٹ رکو، آپ لیکن کیا پیارا لوجک ہے رحیم آپ انصاری۔ لوگ جی ارے رحیم انصاری، کتنا پڑھے جی لکھے ہو بھائی؟ میں 10ویں 10ویں پاس ہوں۔ آگے نہیں پڑھے؟ نہیں آگے پڑھوں گا ابھی، آپ لوگ کی شاید کچھ رہے ارے گی رام۔ 23 سال ہو گئے، ابھی آگے پڑھو گے؟ ابھی تک کیوں نہیں پڑھے؟ 15 سال میں ہی 10ویں ہو جاتی ہے۔ پڑھائی کی عمر نہیں ہے نا، اس کے لیے ہم تو کبھی بھی پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان کے اندر یہی تو سوچ اچھی ہے۔
اچھا مطلب 15 سال میں جو 10ویں ختم ہوتی ہے اس کے بعد لمبا سا گیپ لے لو اور اس کے بعد بولو کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں رہتی ہے, یہی مسلمان کی خاصیت ہے, رائٹ؟ میں نے ایسا تو بولا نہیں. تم کیوں نہیں پڑھے 10ویں کے بعد وہ پوچھ رہا ہوں. میرے کو نہیں پڑھنا تھا نا, اس کے لیے. کیوں نہیں پڑھنا تھا؟ میرے گھر والے کے لیے کچھ بنانا تھا ان فیوچر, آگے کچھ بنانا ہے اپنی لائف میں. مطلب کیا اپنے بھائی اپنے ایک پیٹ میں منٹ کیا بھی ساجد, ایک بم منٹ بنانا ایک تھا منٹ کیا؟ ساجد ایک منٹ یار, ساجد ایک منٹ. بھائی کا لاجک, جب سے 2 لاجک جو اس نے اپنے بندوق سے مارا ہے, میں اس کو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بنانا تھا, اس کے لیے اس نے پڑھائی چھوڑ دی. ہاں کیونکہ بھائی ہم آپ لوگ کے مقام پہ نہیں ہے نا, ہم آپ لوگوں کے لیول پہ نہیں ہے, ہمیں نیچے لیول پہ. اچھا بھائی آپ کو ٹھیک ہے, اپنا تو الگ اپنی سے کیا فیملی بنانا کے تھا؟ لیے ہم جیسے کو کچھ آپ کرنا کو آپ کے خود کے پیٹ سے بچہ پیدا کرنا تھا, یا کیا کچھ الگ کرنا تھا جس سے آپ ہے. بالکل الگ ہوتے؟ یہ جو آپ جو بولے نا, یہ رانگ آنسر ہے, یہ رانگ ہے, رانگ سمجھتے, رانگ. ارے نہیں یار, جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے نا یار. اگر آپ پیدا کرو تو اچھے ہی تو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن آپ کے بولنے سے جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا نا, خدا کی مرضی سے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا. تو یہ خدا کی لیکن مرضی سے ہی ہوا نا کہ ساجد نے تم آپ کو ایک سوال پوچھا. یہ تو میں یہ نے اپنی رانگ مرضی سے سوال پوچھا یا خدا کی ہے. مرضی سے؟ اگر کچھ پوچھنا ہے نا تو کچھ اچھے سے بھی پوچھ سکتے. یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو کچھ بول دوں الٹا, یا پھر یہ چیز اچھی نہیں ہے نا. کیونکہ آپ لوگ سب میرے سے بڑے ہو, آپ سب لوگوں کی میں قدر کرو, عزت کرنا چاہتا ہوں, عزت کرتا ہوں, چاہے اچھا ایکس ایک منٹ ایک مسلمان. منٹ رحیم رحیم ہاں رحیم تو ایک منٹ, عزت کرتا رحیم ایک منٹ. عائشہ ہوں. صدیقہ جی, آپ بیک سٹیج میں ہیں, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے, اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں لے پائیں گے. آپ اپنے مائک اور کیمرہ کی پرمیشن آپ کروم براؤزر سے اگر آپ آئی ہے تو اس کو دیجیے, اور اس کے بعد اپنا کیمرہ آپ آف کر لیجیے. اس سے پہلے میں آپ کو اسٹریم میں نہیں لے پاؤں گا, میرے پاس آپشن ہی نہیں آئے گا. عائشہ صدیقہ اگر آپ سن رہی ہے, امت پرائیویٹ چیٹ میں بھی عائشہ صدیقہ کے لیے میسج ڈال دینا, مائک اور کیمرے کو پرمیشن دے. آلریڈی ڈال دیا. رحیم رحیم رحیم, تم اپنے جی ماں جی باپ کتنے بچے ہو؟ جی, کتنے بچے ہو آپ اپنے ماں باپ کے؟ ہم لوگ 4th بھائی ہے اور ایک بہن ہے. کتنے؟ 4th بھائی ہے, ایک بہن ہے. 4th بھائی ہے. مطلب ہاں, چار بھائی اور 2 بہن, رائٹ؟ ایک بہن ہے, ایک بہن. ایک بہن, ٹوٹل 5 بچے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ رحیم, میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ غریب ہو, اور یہ بالکل نارمل ہے, اس میں کوئی نیچا ہونے کی بات نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے نا رحیم, کہ ہاں آپ کے ماں باپ اگر پہلے سے غریب تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہاں 5 بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا نا. اگر وہ صرف 2 بچے یا 1 بچے اپنی حیثیت کے حساب سے پیدا کرتے اور ان کو تعلیم دیتے اچھی خاصی, ان کو پڑھاتے لکھاتے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ 5 بچے پیدا کرو اور پھر پڑھائی کے واندے, کھانے کے واندے, ایک اچھی زندگی بھی آپ نہیں دے سکتے. آپ سمجھ کیا؟ ہاں, میں سمجھ گیا. آپ کو میں ہوں یہ بھی چیز بتا دیتا ہوں ساحل بھائی, آج سے کچھ ٹائم پہلے, یعنی آج سے سمجھو 7-8 سال پہلے جو تھا نا, ہوں روم تھا ہمارا, خود کا روم تھا, جس میں میرے بڑے ابا بھی رہتے تھے. ہوں تو اس ٹائم پہ ہم لوگ 2 ہی بھائی تھے تبھی. اوکے, تو جب 2 بھائی گھر کے کیسا؟ سب, آپ چوتھے بھائی ہے تو صرف 2 بھائی کیسے ہے؟ آپ ارے چوتھے بچے ہو کیا؟ ارے بھائی پہلے پوری بات تو سنو ساحل بھائی. اوکے بولو, فٹافٹ بولو. آج سے 8 سے 9 سال پہلے, ہوں میں نے اس سے پہلے بھی 8 سال پہلے بتایا تھا, 8 سے 9 سال پہلے ہم لوگ 2 بھائی تھے. تبھی اس ٹائم پہ ہمارا خود کا گھر بھی تھا, جب بڑے پاپا بھی ساتھ میں رہتے تھے. جب سب لوگ نے اپنا حصہ مانگے نا, تو اس وقت ہم لوگ ہوں نے روم بیچ دیے تھے. ٹھیک ہے, اوکے تو ہوں اس کے بعد کا جو ان فیوچر آیا, تو اس کے بعد میں ہم لوگ نے دیکھے کہ بھائی اب یہ حالت میں امی بھی پڑھا بھی رہی ہے, دکھ بھی جھیل رہی ہے, تکلیف بھی جھیل رہی ہے, رائٹ. ہوں ہوں اس کے بعد رائٹ میں ایک بھائی ہوا میرا, ابھی چھوٹا ہے, چھوٹا ہی ہے, یعنی سمجھو ہوں جب ابھی آلریڈی 5-6 سال. تکلیف میں تھے آپ لوگ, رحیم بھائی, جب آلریڈی جی آپ لوگ تکلیف میں تھے, آپ 2 بھائی آلریڈی تھے, تو آپ ہوں. کے ماں باپ کو ایکسٹرا بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا نا. آپ لوگوں کو ہی اگر ڈھنگ سے سنبھال لیتے تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟
تو آج سنبھالیے نا, آج سنبھالیے, جبھی تو یہاں تک کے پہنچے نا ہم لوگ کہ ارے جب بھائی کس کے بھروسے پہ آپ کے امی ابا نے بچے پیدا کیے؟ اور اپنے ہی بل بوتے پہ, اللہ کے سہارے, اللہ کے جہاں بھروسے پہ نہیں. ہاں اللہ کے بھروسے, جہاں اللہ نصیب لکھا ہے, جہاں تک کہ قسمت ہے, جب تک کہ تو جتنے اولاد 6 پہ لکھے ہیں. تو 5 پہ جب اللہ کے بھروسے پہ ہی پیدا کرنا تھا تو 5 پہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب پہ ہی پیدا کرنا تھا تو اور 5-6 پیدا کر دیتے, 11-12 کر لیتے. اللہ پالنے والا ہے. ہاں تو اللہ بے شک اللہ پال رہا ہے نا ہمیں, ہم تو ان کے ہاں بھائی, ذریعے سے ہی, اللہ ہی کیا؟ پال رہا ہے نا ہمیں, کون ہمیں تو اللہ ہی پال رہا ہے. اچھا, تو اسی وجہ سے بول رہا ہوں جب اللہ ہی پالنے والے ہیں تو آپ کے ماں باپ کو اور 5-6 بچے پیدا کر لینے چاہیے تھے. بس ہو گیا نا ساحل بھائی, ہم 5 بھائی بہن ہو گئے, بس ہو گیا ہمیں. کیوں بس؟ ہم پوچھے ہمارے ماں کیوں باپ بس؟ 5 اولاد, ہمارے ارے ماں 12 باپ کر لیتے تو, ارے خوش بھائی ہے. 12 کر لیتے تو آپ کے اور 5-6 بھائی اور ہو جاتے, فیملی بڑی ہو جاتی. اچھا آپ کے بھائی بہن کتنے, آپ بھائی بہن کتنے ہو؟ 2. 2 ہے, تو آپ لوگ کو ہاں بھی زیادہ کر دینا چاہیے, ہاں, آپ بھی زیادہ ہو جانے چاہیے تھے نا, آپ بھی 7-8 ہو نہیں جانے نا, چاہیے تھے. ہم اللہ کے بھروسے پہ نہیں پیدا ہوئے نا بھائی. ہمارے ماں باپ کو لگا کہ ہم 2 کو بھائی ہی آپ کا سنو تھا رحیم جب, رحیم ہاں سنو. جی, جب ہمارے ماں باپ کو لگا کہ ہم 2 بچوں کو ہی پال سکتے ہیں, ان کو بہتر تربیت دے سکتے ہیں, تو 2 ہی پیدا کیے. ہم اللہ کے بھروسے پہ نہیں کر سکتے نا بچے پیدا. ایک انسان ہاں جو تو ہے اللہ کے بچے, ابھی ایک بات بتاؤ رحیم ایک بات بتاؤ. ابھی تم بتاؤ, اللہ کے بھروسے پہ اگر ایک لوگ بچے پیدا کرتے جائیں گے, آپ کو معلوم ہے کئی جگہ پہ دنیا میں بھوک کی وجہ سے, کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے کئی سارے بچے مر جاتے. کیا آپ کو معلوم ہے؟ ہاں, آپ کا اللہ ان کو کھانا کیوں نہیں کھلا رہا جب اللہ یہ کہتا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں؟ اچھا اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ بولا تھا نا ساحل بھائی آپ کو, اللہ کیا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. مطلب اللہ کو ان بچے کو مار کے کیا مل رہا ہے بھوکے مار اللہ کے؟ ان کو بچے کو نہیں مار رہے. ارے بھوک سے مر جا رہے نا بھائی. اللہ نے وعدہ کیا میں کھانا دوں گا, کھانا نہیں دے رہا. ایک تو اللہ وعدہ خور نکلا, وعدہ خلاف نکلا. دوسرا آپ کہہ رہے کہ اچھے کے لیے کرتا, تو وہ مار کے کیا اچھا کیا اللہ نے؟ اللہ اپنے پاس بلا لیا, بہت اچھا کیا بھائی. اور تکلیف جھیلنے سے اچھا ہے کہ اللہ اگر اپنے پاس بلا لے اپنے بندے کو تو کیا خرابی ہے. جب اللہ کو اپنے پاس ہی بلانے کا شوق تھا تو پیدا ہی کیوں کرا؟ ہاں پیدا کیوں کرا, میں یہی سننا چاہتا تھا ساحل بھائی آپ کے منہ سے کہ پیدا کیوں ہاں. کرا. اگر ہوں اللہ نصیب میں اگر اولاد اگر اس ماں کو اگر لکھ دی ہے ہوں تو اسے تو جنم لینا ہی ہے. اور انسان تو جب جنم لیتے ہی انسان بھی مر بھی جاتا ہے. ہوں یہ بھی دیکھو, انسان ہوں جنم لیتے ہی بچہ مر جاتا ہوں ہے نا. تو تب وہ بچے کی کیا غلطی ہے؟ ایک صرف وہ ماں باپ کے نصیب میں بچہ ہونے کے لیے بچہ پیدا کر دینا اور اس کو بھوک سے مار دینا, یہ تو کیسا اللہ ہے؟ ظالم اللہ ہے نا یہ تو. کیوں ظالم اللہ؟ آپ کے نظریے میں ظالم اللہ ہو سکتا ہے نا, اس کے لیے تو میں آپ بولا کے نا یہ پاس چیز کہ بھائی رحیم آپ لوگ رحیم 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 ایک بات بتاؤ. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے رحیم شاہل بھائی, میں آپ سے بحث رحیم نہیں کرنا. رحیم رحیم بات ہاں سنو. اگر تمہارے پاور میں ہے کہ تم 2 بچوں کو جس کو تم نے پیدا کیے, اگر تمہارے پاور میں ہے کہ تم اس کو کبھی بھوکا نہیں مار سکتے ہو, کیا تم ان کو بھوکا مارو گے؟ نہیں, کیا اللہ کے پاور میں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کھانا دے سکتا ہے؟ بے شک. تو پھر کیوں اللہ جو ہے کھانا نہیں پہنچا رہا ہے وہاں تک, اور کیوں مار رہا ہے پھر؟ تو وہی تو آپ ٹاپک چینج کر رہے ہو نا ساحل بھائی, آپ میری پوری بات ہی نہیں سنتے, آپ بول دیتے ہو دوسرا ٹاپک لے آ جاتے ہو نا. ہوں جب بچہ ہی اگر جنم لیتے ہی بچہ مر جا رہا ہے, جنم لے ہاں کے نہیں مر رہا نا, وہ تو بھوک سے مر رہا ہے, پیاس سے مر رہا ہے. بھائی آپ میری ٹاپک ہی نہیں سمجھ رہے ساحل بھائی. اچھا چلو, میں تمہارے لیے, تمہارا دماغ جو ہے یہ دیکھو, ایڈم سیکر صاحب ہمارے آئے ہیں, کہہ رہے برین اپنگ. آپ کا برین اپنگ ہو چکا ہے اسلام کی وجہ سے, اس کے لیے میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں.
مجھے یہ بات بتاؤ, آپ کو معلوم ہے کہ کئی بچے لوگ جو ہے وہ پیدائشی کچھ نہ کچھ ان کو پرابلم ہوتا ہے, اپنگ ہوتے ہیں وہ بچے, آپ کو پتا ہے؟ جی. اچھا, وہ بچہ کیوں پیدا کر رہا ہے اللہ اپنگ بچے؟ کیوں؟ ان کے خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہوں گے. کیسے؟ اپنگ یا کچھ بھی پیرالائز, یا کچھ موم کو اگر کچھ پرابلم رہتی ہے, یا ماں کو کچھ ایسی کچھ ہاں رہتی ہے تو نا. ماں کو بھائی یہ تو سائنٹیفک چیز ہے نا کہ ماں کو پرابلم تھی یا جینیٹک, بھائی بہن نے شادی کر لیا کزن میں, تو وہ تو سائنٹیفک پرابلم ہے. یہ چیز میرا تو میں سوال نے آپ سے یہ ہے کہ اپنگ پیدا اللہ پیدا کر رہا ہے, اپنگ بچہ اللہ پیدا کر رہا ہے یا کون کر رہا ہے؟ میرا ماننا ہے یہ ہے کہ بھائی جو چیز اللہ دیتا ہے اس کوکھ میں, اس ماں کے کوکھ میں, وہ اللہ دیتا ہے. ہاں لیکن اپنگ بچے کی کیا غلطی ہے؟ کچھ غلطی نہیں ہے. تو کیوں سزا دے رہا ہے اللہ اس کو؟ اللہ سزا نہیں دے رہا نا اسے. ارے بھائی ایک بچہ جو ہے پورے تکلیف میں ہے, وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, خیر بیٹر, رحیم اللہ رحیم کو حیات دے رحیم ہوئے اس رحیم سے. رحیم نہیں بحث رحیم نہیں کرنا رحیم ساحل بھائی, رحیم بحث نہیں کرنا. رحیم رک جاؤ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک اپنگ بچہ جو ہے وہ تکلیف میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ رہتا ہے, بے شک رہتا ہے. اس کو اس تکلیف میں کون ڈالا؟ اللہ نے ڈالا نا, اللہ نے پیدا کیا نا اس کو ویسا. اس کا پھل بھی تو ملتا ہے نا آگے چل کے اس بندے کو. کیا پھل ملتا ہے؟ بہت بڑا پھل ملتا ہے. آپ کبھی کیا پھل؟ دیکھے نہیں ہو؟ آپ کیا پھل آپ ملتا ہے؟ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہو؟ کیا پھل ملتا ہے وہی پوچھ رہا ہوں میں. کیا وہی پھل چیز میں ملتا ہے؟ بتا رہا ہوں کہ اچھا ایک جیم ایک میں ویڈیو اچھا مجھے دیکھا ایک تھا. بات بتاؤ, رحیم 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 ایک بات بتاؤ, اگر ہاں میں آپ کے ہاتھ پیر توڑ دوں, ہاں بولیے. ہاتھ پیر توڑ دوں آپ کے, ٹھیک ہے, ہاں ہاں اور آپ کو ایسا بنا دوں کہ آپ کھانے پینے کے لائق بھی نہیں ہے, خالی ہاں جوس ویس پی سکتے, اور 1 کروڑ روپیہ آپ کو دوں. ہاں, میرے کو پیسہ لالچ مت دو. نہیں ہاں نہیں آگے بولیے. سنو یار, 10 کروڑ ہاں پھل کی بات کی نا آپ نے, آپ کو 10 کروڑ دے کے آپ کے ہاتھ پیر توڑ دوں اور آپ کو ایک دم اپنگ بنا دوں, انسان اگر وہ پیسہ منظور لیتا ہے ہے. آپ کو؟ 10 کروڑ کے بدلے میں وہ منظور ہے؟ ساحل بھائی اگر پیسہ لے کے انسان 10 کروڑ لے لے گا تو ہوں انسان تو یہی بولے گا کہ جینا ہی نہیں ہے, اپائش سے اچھا مر جانا بیٹر ہے. تو پھر پھل کا مطلب نہیں ہوا نا بتانے کا. ابھی بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ ٹاپک پہ بات کرو. بھائی ٹاپک پہ اس بندے نے بول دیا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے, اب اسے ٹاپک پہ میں کیا بات کروں؟ یہ تو ٹوٹلی ایک منٹ رکو اگر یار, آپ اتنے پڑھے لکھے تو ٹاپک کو تھوڑا رکو. ٹوٹلی برین اپنگ انسان ہے, اس نے ٹاپک کا جواب دے دیا, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اللہ نے رسول اللہ کے 2 دانت توڑوائے, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. اللہ نے زہر سے رسول دراصل اللہ کو مار دیا, اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو ایسے انسان سے میں کیا بات کروں؟ اس وجہ سے میں اتنا لو لیول پہ آ رہا ہوں تاکہ اس کو ابھی تو سمجھ میں آ جائے. ساحل بھائی تو ایک بات اس میں ہے, سچ بات یہ ہے کہ یہ بندہ مطلب اس ٹائپ کی مسلمان ہے, سادہ سیدھا اللہ کو ماننے والا, اور ٹھیک اسی طرح لگ بھگ 80% مسلمان کی ایسا ہی سوچ رہتا ہے, سب مطلب اللہ کے اوپر ہی ہے. تو یہ جو بول رہا ہے اس کا جو سوچ ہے بالکل صحیح ہے, اور اس طرح کے مومن کو سمجھانا مشکل ہے کیونکہ وہ بہت ہی مطلب نیچے لیول کا ایک سوچ ہوتا ہے جو مولانا یا اپنی آجو بازو میں جو لیکچر میں سکھایا جاتا ہے نا بیان میں, وہی ہے بس. باقی کتابوں سے یا اچھا رحیم, دوسری ایسا کوئی. جی رحیم ایک بات بتاؤ, جی ساحل بھائی. آپ کے رسول اللہ کا جو پیشاب مبارک ہے آپ اس یہ میں ٹاپک پہ شفا ہے. ارے مت ایک بات. منٹ, رحیم سنو تو ساحل صحیح, بھائی رحیم سنو. مت بات کر. میں تم سے ہر ایک ٹاپک پہ جواب لے رہا ہوں, میں اس کو ڈیبنک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری طاقت نہیں ہے تم کو ڈیبنک کرنے کی, ٹھیک ہے, نہ میرے پاس اتنا دماغ ہے. مت بیچ میں لائیے نا, اگر آپ کو کوئی میں دوسری ٹاپک سے بولو گے ارے نا. سنو تو صحیح, میں ہاف اپنگ میں بھی ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے, میں صرف چلتا جا رہا ہوں کہ تمہاری سوچ کہاں تک ہے. ہاں کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیارے آپ کے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. Hello everyone!
ساحل بھائی کیا اور حال ادھر ہے؟ آ چکے ہیں ہمارے فیوریٹ مرتد حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب، سلام المتا. سلام المتا برادر، آئی ایم سو سوری، میں سلام المتا، آج سلام المتا. سلام المتا جی، سوری یار، میں آج ٹائم پہ نہیں جڑ سکا. ارے امید ہے کوئی نہیں کوئی نہیں. آپ لوگ ایک سے کافی ایک انجوائے کیا دماغی ہوگا. اپنگ، ایک سے ایک دماغی اپنگ آئے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنا سر کدھر پھوڑ لوں. اور اسی کی ایک مثال ابھی رحیم بھائی ہے. صرف ان سے ایک سوال کر لوں گا اور امید ہے اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا مومن آئے گا. صرف ایک سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں. جی پلیز. جی اور ایک رحیم سوال میرا بھائی. بھی رہے گا بعد میں. ہاں رحیم بھائی، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں شفا ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ وہی تو میں تم کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوسری ٹاپک کو لے کے آئیے، نبی کو مت لائیے بیچ میں. کیوں آپ نبی دوسری کو نہیں لاؤ؟ ٹاپک آپ مت لاؤ. مومن نہیں ہے؟ کیوں؟ میں مومن ہوں، لیکن نبی کی بات اگر چلے گی تو یہاں پھر بیٹر اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں بہت ارے مانتا ہوں برکت، اور تمہیں دل سے رحیم میں بھائی، اس سے محبت کرتا ہوں. تو ارے آپ نبی برکت کی والی، اس سے بات مت برکت والی کریے. بات کر رہا ہوں میں. کچھ غلط نہیں بول رہا ہوں، میں برکت والی بات کر رہا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں شفا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں، بولیے آپ. نہیں پتا ہے. آپ کے رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں اتنی شفا ہے کہ ایک جو یہ تھی ان کی کام کرنے والی تھی، انہوں نے رسول اللہ کا پیشاب مبارک پی لیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کے بعد تمہیں پیٹ کے درد کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اور جہنم کی آگ تم کو نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ چیز جو آپ بولے ہو ساحل بھائی، ہاں، یہ چیز کہیں حدیث میں یا کہیں کہیں لکھی حدیث ہوئی ہے؟ حدیث میں، حدیث میں ہے. اور آپ کے علماء جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا پیشاب مبارک ہے، اور صحابہ جو ہے آپ وہ دکھا رسول اللہ سکتے کا ہو مجھ کو ابھی؟ پیشاب، اور سن ابھی تو آپ لو یار، رسول اللہ کا پیشاب، تھوک، یہ سب کھانے کے لیے، لگانے کے لیے وہ مرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تبرک سمجھ کے. مجھے یہ جی، بتاؤ رحیم انصاری، اگر رسول اللہ کا پیشاب مبارک آپ کو بھی ملے گا تو آپ اس کو پی جاؤ گے یا نہیں پیو گے؟ اگر میں بولوں، ہوں اگر شاید اس دور میں ہوتا ہوں تو اتنی، اگر اس ٹائم پہ اگر میرے کو نالج ہوتی یہ چیز کی کیا بھائی یہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے، تو ہوں اس کو صحیح اور غلط کا میں سمجھ، اگر صحیح چیز ہوتی، اگر میں کوئی اتنا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ابھی میں آپ کو وہی بول رہا ہوں ساحل بھائی کہ اتنا ہوں میں قرآن کے ڈیپ میں گیا نہیں، اگر شاید قرآن کے نہیں، ڈیپ میں اگر میں جاتا. رحیم اس میں پڑھنے لکھنے کی بات ہی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے اب میرے کو یہ یا ارے حدیث سنو میں آپ تو صحیح رحیم انصاری، سنو. آپ کے رسول مبارک جو ہے ان کا پیشاب مبارک پاک ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ، اور تھوک مبارک، یہ سب وہ کیا اپنے آنکھ پہ مل لیتے تھے، اور وہ جو جن کی بات کیا ہمیں صحابیہ، وہ آپ کے رسول مبارک کا پیشاب مبارک انہوں نے پی لیا اور رسول اللہ نے اس کے فوائد بتائے، فائدے بتائے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس دور میں ہوتے رسول اللہ کے اور پیشاب مبارک آپ کو ملتا تو آپ پیتے یا نہیں پیتے؟ نہیں پیتا، نہیں پیتے. نہیں پیتا. تو یہ تو آپ نے گستاخی کر دی پھر رسول اللہ کی. کیا کہتے رسول اللہ کو پھر؟ کیوں گستاخی کی؟ اگر اللہ پاک نے چیز خود فرمایا ہے کہ پیشاب ایک اتنی گندی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اگر انسان کے جسم پہ اگر چٹا اڑ جائے تو اسے دوزخ کی آگ میں جلایا جائے ارے گا. وہ عام لوگوں کا نا. ایک منٹ کو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کے علماء کا. ہاں ایک منٹ کو. دکھائیے. اور لالا جی کیسے ہیں آپ؟ کافی دیر بعد انٹری ہوئی، طبیعت سر میں وغیرہ سب حیران کشل ہوں، منگل؟ سر سب کچھ منگل. میں حیران ہوں یہ بندہ محمد سے اتنا پیار کرتا ہے ہوں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ محمد کا پیشاب بھی پینے والی قوم تھی پوری کی پوری. جی اور اسلامک شرع اور فقہ کے اندر اتنی زیادہ حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ آپ اس کی ڈینائنگ ہی نہیں کر سکتے. یہ جی دیکھو بالکل. اپنا کیا نام ہے رحیم بھائی، جی یہ عالم جی صاحب کو سنو. یہ دیکھو ایک منٹ. حضرت عبداللہ بن نویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنا بول مبارک رکھا تھا، پیشاب مبارک. وجہ کیا تھی؟ ہو سکتا ہے سردی بہت ہو اور لے جا کر دودھ پھینکنا محال ہو،
اور رسول اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے فضلات مبارک، ان کا پیشاب مبارک بھی بڑا اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی تھی۔ عزیز دوستوں، کوئی چیز ان کے ان نور کا پیکر تھے، وہ ان کے جسم سے صرف خوشبو نکلا کرتی تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ، اگر عام انسان کا رکھتے بدبو ہو جاتی ہے اور لوگ کراہیت کرتے ہیں، مگر سرکار جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کراہیت کرنے والے نہیں ہیں، میرے صحابہ تو ادب کرنے والے ہیں، وہ جانتے تھے۔ اسی واسطے رسول پاک علیہ السلام نے برتن میں رکھ دیا اور آرام فرما لیا۔ حضور نے یا نماز کے لیے تشریف لے گئے، جب صبح پھینکنے کے لیے حضور تشریف لائے، چاہا کہ اسے پھینک دیں تو دیکھا کہ برتن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو سرکار نے اپنی خادمہ جو تھی گھر میں، جو خدمت پر رہتی تھی، ان سے پوچھا اس میں نے یہ رکھا تھا کہاں چلا گیا؟ اب حدیث کے الفاظ سنے، انہوں نے کہا شربت بولو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے پیاس لگی تھی، نظر آیا، میں نے گلاس میں ڈال کر پی لیا ہے۔ میرے دوستو یہ روایتیں میں عام لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگ درس حدیث کے لوگ ہیں، جاہل کے سامنے آپ بیان کریں گے آپ کو ہی گالیاں دے دے گا، وہ ایمان کے اس درجے پر نہیں ہوتا۔ مگر آپ لوگ چونکہ پابندی کے ساتھ درس حدیث میں آتے ہیں، سرکار کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہے، اس واسطے آپ کی خدمت ہر جگہ نہیں بیان کی جا سکتی، اور برداشت لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کے صحابہ کے پاس وہ ہم جیسے گناہگار عام انسان کو اگر یہ سنائے، مجھے بھی پاگل بول دیں گے، سننے والوں کو بھی پاگل بولیں گے، نکل گئے ہیں خواجہ گلشن میں لوگ یہ بولیں گے، اور حاضرین کرام اصل میں وہ تیر کی کمان کی طرح نکل گئے ہوتے کیا ہیں۔ بات ہے، اصل ایمان تو یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کا احترام، رسول اللہ کے آثار کی تعظیم۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا۔ حضور پاک نے نہ غصہ فرمایا نہ جلال فرمایا، اور یہ بھی نہیں پوچھا تمہیں فرق نہیں محسوس ہوا پانی میں اور پیشاب میں؟ میرے دوستو پتا کیا چل رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا بول مبارک بھی ایسا برکت والا ہوتا تھا کہ اس میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ اس میں ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، وہ اس سے لوگوں کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ حضور نے نہ جلال فرمایا نہ غصہ فرمایا۔ کہنے لگے پکا تم نے پی لیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ ارشاد فرمایا لن تشتکی وجع بطنی کی ابدا، اب جاؤ، مرتے دم تک کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بیچ میں ساحل بھائی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نبی کے جو فضلات مبارک ہیں، بول مبارک، پیخانہ خوشبو آتی مبارک، اس میں اللہ نے بڑی برکت دی تھی۔ برکت ہاں کہتے ہیں، ہاں ویورز نے نہیں سمجھا، برکت کہتے ہیں بڑھوتری کو، یعنی کسی کے پیسے میں برکت ہو جائے، کسی کی تجوری میں برکت ہو جائے تو اس میں پیسہ ہی پیسہ رہے گا۔ تو جب نبی اگر کوئی حق دیتے تھے، پوٹی شریف فرما دیتے تھے، تو اس میں برکت یعنی پھیلتا تھا کیا، بڑھتا تھا کیا ہر 10 منٹ کے بعد؟ جیسے 200 گرام ہگا ہے تو آدھا گھنٹے کے بعد 400 گرام 450 گرام ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ پھیلتا ہوگا ساجد بھائی، پھیلتا ہوگا، کیونکہ یہ ان کا الگ سا کھیتی تھا نا۔ ٹھیک ہے یار، رحیم انصاری صاحب سے پہلے جواب لے لیتے۔ رحیم انصاری صاحب، حدیث میں ہے اور باقاعدہ ابھی آپ کے علماء سے بھی میں نے سنا دیا کہ رسول اللہ کے پیشاب مبارک میں برکت تھی، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پیوں گا، تو آپ نے تو گستاخی کر دی رسول اللہ کی۔ جو گستاخی کری محبت دل سے ہوتی ہے، لیکن محبت دل سے ہوتی ہے، لیکن جو چیز برکت والی ہے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک دم رائٹ سے، چلو میں مانتا ہوں ساحل بھائی آپ کی بات ایک دم رائٹ سے، برکت والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں میرے نظریے میں آج کے دور میں، آج کے جنریشن میں، میرے نظریے سے وہ چیز کو مانتا ہوں کہ پینا چاہیے، لیکن اگر جو انسان کو اگر نہیں پینا ہے، میں تو نہیں پیوں گا، میں تو وہ پہلے بھی میں جھوٹلاتا نہیں انسان کو، میری خاص عادت جو چیز اگر میں ایک بار رحیم انصاری بتاؤ گے تو میں رکھوں گا۔ ارے ایک منٹ رکو، تو ابھی تک تو مجھے لگا تھا کہ رحیم انصاری جو ہے وہ بالکل دماغی اپنگ ہے، لیکن ان کے اندر کے انسان جس کو گندگی اور صاف چیزوں میں فرق معلوم ہوتا ہے، تو ان کو تو پتا ہے۔ تو آپ تو بھائی بالکل ابھی مسلمان تو نہیں رہے، بہت بہت شکریہ، آپ باہر نکل گئے اسلام سے۔